بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل احکام القضایا، قضیہ کی جمع قضایا ہے، قضایا کے احکام۔ وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَايَا وَذِكْرِ أَقْسَامِهَا الْأَوَّلِيَّةِ، اور جب ہم قضایا کے بیان سے فارغ ہو گئے، قضیہ کا بیان ہو چکا، وَأَقْسَامِهَا الْأَوَّلِيَّةِ وَالثَّانِيَّةِ ثانویہ، اور قضیہ کے اقسام اولیہ یعنی پہلی اور دوسری قسموں کے ذکر سے فارغ ہو گئے۔ اولاً قضیہ کی دو قسمیں بتائی تھیں، حملیہ اور شرطیہ۔ تو یہ حملیہ اور شرطیہ قضیہ کی ایک تقسیم اولی ہے، بات ذہن میں آ گئی۔ اب پھر حملیہ کی دو قسم ہو گئی۔ حملیہ کی کئی قسمیں ہوئیں، شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، مہملہ، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المعمول، معدولۃ الطرفین۔ تو قضیہ کی براہ راست قسم کون بنی؟ حملیہ۔ اور حملیہ کی قسم کی جو قسم بنے گی، بات نہیں سمجھ جو قضیہ کی قسم ہے مگر وہ ثانیاً ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ جیسے کسی شخص کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا جو بیٹا ہوتا ہے، تو اب بیٹے کا پوتا بھی وہ دادا کا وہ بیٹا کہلاتا ہے، مگر اولاً نہیں بلکہ وہ ثانیاً کہلاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ کیونکہ بیٹے کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا نہ کہلاتا ہے۔ تو ایسے قضیہ کی قسم کون؟ حملیہ۔ اور حملیہ کی قسم شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، مہملہ، یہ بھی قضیہ ہی کی قسم ہے، مگر اولاً نہیں بلکہ ثانیاً، سمجھ کے؟ ایسے قضیہ کی اولاً قسم شرطیہ ہے۔ اب شرطیہ کی قسم کیا؟ متصلہ، منفصلہ۔ شرطیہ کی قسم کیا؟ لزومیہ، اتفاقیہ۔ یہ متصلہ، منفصلہ، لزومیہ، اتفاقیہ، یہ بھی قضیہ کی قسم ہے، مگر اولاً نہیں بلکہ ثانیاً ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قضیہ کی جو قسم حملیہ اور شرطیہ ہے یہ اولاً ہے، اور حملیہ اور شرطیہ کی جو قسمیں بنے گی وہ قضیہ ہی کی قسم ہے، مگر اولاً نہیں بلکہ ثانیاً، بات ذہن میں آ گئی۔ تو اقسام اولیہ اس کو بولتے ہیں جو ڈائریکٹ قضیہ کی قسم ہو، بلا واسطہ، براہ راست۔ اور قضیہ کی قسم کی جو قسم ہے وہ قضیہ کی قسم ہے مگر اولاً نہیں بلکہ ثانیاً۔ تو یہ فرماتے ہیں جب ہم قضیہ کے بیان سے فارغ ہو گئے، قضیہ کی اقسام اولیہ اور ثانویہ کے بیان سے فارغ ہو گئے، فحانا، فحرف عطف حانا، حایانہ تھا یا متعارف مقل فتح لکھ فحانا، ہین معنی میں وقت کے، فحانا لنا، تو اس وقت ہمارے لیے مناسب یہ ہے ان نذکر شیئا من احکامها، کہ قضیہ کے کچھ احکام کا ذکر کریں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں ومن احکامها التناقض والعکوس، قضیہ کے احکام میں سے تناقض ہے اور عکوس، عکس کی جمع عکوس۔ فلنعقد لبیانها فصولا، تو اب ہم قضیہ کے احکام کو بیان کرنے کے لیے کچھ فصلیں منعقد کریں گے، وَنَذْكُرُ فِيهَا أُصُولًا، اور ان فصلوں میں ہم کچھ اصول ذکر کریں گے۔ فصل التناقض، تناقض کیا چیز ہے؟ تناقض معنی میں ہوتا ہے ٹکراؤ کے، دو چیزوں کا ٹکراؤ۔ تو تناقض کہتے ہیں اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب، دو قضیوں کا ایجاب اور سلب کے اعتبار سے مختلف ہونا، ایک قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ سالبہ ہو۔ مگر دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں ایسا اختلاف کہ یقتضی لذاتہ صدق احداہما کذب الاخری، دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں ایسا اختلاف کہ ان میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہو، اور بالعکس، برعکس کا مطلب ایک کا کذب دوسرے کے صدق۔ دو قضیہ ہے، یہ موجبہ ہے، یہ سالبہ۔ ان دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں ایسا اختلاف ہے کہ اگر اس کو ہم صادق مان لیں تو یہ کاذب ہو جائے، یا اس کو ہم صادق کاذب مان لیں تو یہ کیا ہو جائے؟ صادق۔ لذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دو قضیوں میں سے ایک کو صادق مان لیں تو خود یہ قضیہ جو ہے دوسرے کے کذب کو مستلزم ہو جائے،
اور اگر ہم اس کو کاذب مان لیں تو یہ خود دوسرے کے صدق کو مستلزم ہو جائے. مثال کے طور پر زید نائم اور زید لیس بنائم. ہم نے کہا زید سو رہا ہے اور ایک یہ زید نہیں سو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی نہ صادق ہوگا. اگر زید النائم صادق ہے تو لیس بنائم صادق نہیں، اور لیس بنائم اگر صادق ہے تو وہ کاذب ہو جائے گا کہ نہیں کاذب ہو جائے گا. تو دیکھ لو زید النائم زید لیس بنائم، ایک موجبہ ایک سالبہ، دو قضیہ کا ایجاب اور سلب میں ایسا اختلاف کہ ان میں سے ایک کا صدق خود دوسرے کے کذب کو یا ایک کا کذب خود دوسرے کے صدق کو مستلزم ہو. یعنی اگر ایک کو ہم صادق مان لیں تو دوسرا کاذب ہو جائے، اس کو صادق مان لیں تو یہ کیا ہو جائے کاذب. بات سمجھ آ گئی؟ کقولنا زید قائم و زید لیس بقائم، ہم نے زید نائم کہہ دیا تھا. کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں. زید قائم جب صادق ہوگا تو زید لیس بقائم کیا ہو جائے گا کاذب، اور زید لیس بقائم جب صادق ہوگا تو زید قائم کیا ہوگا یہ کاذب ہو جائے گا. ایسے زید جالس زید لیس بجالس. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بتاتے ہیں وشرطت لتحقق التناقض بین القضیتین المخصوصتین وحدات ثمانیۃ. قضیہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں حملیہ کی شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، محملہ، 4 قسمیں نہ پڑھ چکے ہیں. تو ان میں سے جب ہو سکتا ہے قضیہ جو ایک موجبہ ایک سالبہ ہے دونوں قضیہ شخصیہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں محصورہ ہوں. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو شخصیہ کو یہ لوگ مخصوصہ بھی بولتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو دو قضیہ ایجاب اور سلب میں مختلف ہیں اگر دونوں قضیہ شخصیہ ہوں، دونوں قضیہ شخصیہ ہوں، فرماتے ہیں دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے شرطت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ وحدات ثمانیہ، 8 وحدتیں شرط. کیا شرط ہیں؟ یعنی دو قضیہ مخصوصہ میں تناقض اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ دونوں 8 چیزوں میں ایک ہوں. دونوں کا موضوع ایک ہو، دونوں کا محمول ایک ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ دونوں کی شرط ایک ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ دونوں کی اضافت ایک ہو، دونوں کا زمان ایک ہو، دونوں کا مکان ایک ہو. ہم نے کہا زید قائم اور ہم نے کہا امر لیس بقائم، اس میں کوئی تناقض ہے؟ بھائی زید کھڑا ہے امر نہیں کھڑا ہے، ہو سکتا ہے. موضوع بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ تو وحدات ثمانیہ کا مطلب دونوں قضیہ شخصیہ کا موضوع ایک ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے 8 وحدتیں شرط ہیں. 8 وحدتوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قضیہ 8 چیزوں میں ایک ہوں، دونوں کا موضوع ایک ہو، دونوں کا محمول ایک ہو، دونوں کی شرط ایک ہو، دونوں کی اضافت ایک ہو، دونوں کا مکان ایک ہو، دونوں کا زمان ایک ہو. اس طریقے سے یہ بتائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ 8 وحدتیں شرط ہیں. فلا يتحقق بدونها، تو ان 8 وحدتوں کے بغیر تناقض متحقق نہ ہوگا. 8 وحدتیں کیا ہیں؟ وحدت الموضوع، دونوں قضیہ کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. وحدت المحمولی، دونوں قضیہ کا محمول ایک ہونا چاہیے. ہم نے کہا زید قائم اور زید لیس بنائم، زید کھڑا ہے اور زید نہیں سو رہا ہے، اس میں کوئی تناقض ہے؟ ہو سکتا ہے زید کھڑا ہو اور نہ سو رہا ہو. تو محمول ایک ہونا چاہیے. زید قائم زید لیس بقائم، دونوں کا موضوع بھی ایک ہے، دونوں کا محمول بھی کیا ہے؟ ایک ہے. وحدت المکان، دونوں کا مکان ایک ہو. ہم نے کہا زید کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ وہ سڑک پر کھڑا ہے. ہم نے کہا زید نہیں کھڑا ہے، کہاں نہیں کھڑا ہے؟ مسجد میں نہیں کھڑا ہے. تو اس میں کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سڑک پر کھڑا ہو مسجد میں نہ کھڑا ہو. تو جب ہم یہ کہیں زید مسجد میں کھڑا ہے اور زید مسجد میں نہیں کھڑا ہے تب نہ تناقض ہوگا. تو مکان بھی ایک ہونا چاہیے. وحدت الزمان، زمانہ ایک ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ زید کھڑا ہے یعنی ظہر کے وقت کھڑا ہے، اور زید نہیں کھڑا ہے یعنی عصر کے وقت نہیں کھڑا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ظہر کے وقت کھڑا ہو، عصر کے وقت نہ کھڑا ہو بلکہ سو رہا ہو.
مگر جب یہ کہا زید وقت ظہر میں کھڑا ہے، 11 بجے کھڑا ہے اور 11 بجے نہیں کھڑا ہے، تو تناقض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ ایک صحیح ہے اور ایک کیا ہے؟ وحدت القوت والفعل، قوت اور فعل کا ایک ہونا. ہم نے کہا زید زاہق، زید زاہق ہے، کاتب ہے، تو ایک کاتب بالقوہ ہے. اس وقت سب لوگ بالقوہ کاتب ہو، زاہق بالقوہ ہو، کوئی کاتب بالفعل ہے؟ ہم نے کہا زید زاہق یا کاتب، اور پھر کہا زید لیسا بکاتب لیسا بزاہق. پہلے میں ہم نے لیا کہ زید زاہق یا کاتب بالقوہ ہے، اور دوسرے میں کہا زید کاتب بالقوہ نہیں ہے. کوئی ٹکراؤ ہے؟ آپ لوگ اس وقت کاتب بالقوہ ہو کہ نہیں ہو؟ اور کاتب بالفعل ہو؟ کاتب بالفعل نہیں ہے. دونوں صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ مگر جب ہم یہ کہیں زید کاتب بالقوہ ہے اور زید کاتب بالقوہ نہیں، تب نہ ٹکراؤ ہوگا. یا ہم نے کہا زید کاتب بالفعل ہے اور کاتب بالفعل نہیں ہے، تب نہ ٹکراؤ ہوگا. تو قوت و فعل کے اعتبار سے کہ دونوں قضیہ بالقوہ ہوں یا دونوں بالفعل ہوں، ایک میں بالقوہ ہو اور ایک میں بالفعل ہو، کوئی ٹکراؤ ہے؟ ہم نے زید کاتب ہے اور زید کاتب نہیں ہے. کاتب ہے بالقوہ لے لو اور کاتب نہیں بالفعل لے لو، کوئی ہے تناقض اس میں؟ اس وقت ہم لوگ کاتب بالقوہ ہیں، کاتب بالفعل نہیں نہ ہے. بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قوت وحدت الشرط، شرط بھی دونوں کی کیا ہونی چاہیے؟ وہ ایک ہونی چاہیے. بات دن میں آ گئی. آپ کہو زید متحرک الاصابع ہے اور ایک کہو زید متحرک الاصابع نہیں ہے. زید متحرک الاصابع، زید لیس بمتحرک الاصابع، زید متحرک الاصابع ہے. کس شرط کے ساتھ؟ بشرط کونہ کاتبا. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ اور ہم نے کہا زید لیس بمتحرک الاصابع، زید متحرک الاصابع نہیں ہے، بشرط کونہ غیر کاتب، جبکہ وہ کاتب نہ ہو. اب ہم یہ کہیں زید لکھنے کی شرط کے ساتھ وہ کاتب ہے اور کاتب نہیں ہے، تب نہ ٹکراؤ ہوگا. شرط ایک ہونی چاہیے. ہم نے کہا زید متحرک الاصابع ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لکھ رہا ہے. تو جب وہ لکھ رہا ہے تو متحرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہم یہ کہیں زید متحرک نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کاتب ہے، ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ کتابت کرے گا تو متحرک ہوگا. مگر ہم نے یہ کہا زید متحرک ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ لکھ رہا ہے، اور زید متحرک نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ نہیں لکھ رہا ہے. شرطیں الگ الگ نہ ہو گئیں؟ کوئی ٹکراؤ ہے؟ جب لکھے گا تو متحرک ہوگا، نہیں لکھے گا تو متحرک نہیں ہوگا. مگر آپ کو لکھے تو متحرک ہے اور لکھے تو متحرک نہیں ہے، اب ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو شرط بھی ایک ہونی چاہیے. وحدت الجزء والکل، جز اور کل کا ایک ہونا. کیا مطلب؟ یعنی اگر دونوں قضیہ، پہلے قضیہ میں اگر جز پر حکم ہے تو اس میں بھی جز پر حکم ہو، پہلے میں کل پر حکم ہے تو اس میں بھی کل پر حکم ہو. ہم نے یہ کہا الزنجی اسود، حبشی کالا ہے، اور یہ ہم نے کہا حبشی کالا نہیں. تو حبشی کالا ہے، اس سے ہم نے کیا مراد لے لیا؟ اس کا جو ہے کل کالا ہے، پورا بدن کالا ہے. اور ہم نے کہا حبشی کالا نہیں اور مراد لے لیا جز، یعنی اس کا دانت. تو تناقض ہے. مگر جب ہم نے یہ کہا کہ حبشی کالا ہے یعنی پورا بدن، اور پھر یہ کہ حبشی کا پورا بدن کالا نہیں ہے، تو اب ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر ہم یہ کہیں الزنجی اسود اے کلہ، اور الزنجی لیس باسود اے بعضہ. حبشی کالا ہے یعنی کل، اور حبشی کالا نہیں یعنی اس کا جز، دانت. تو اب تناقض رہے گا. مگر جب یہ کہو کہ حبشی کا پورا بدن کالا ہے اور حبشی کا پورا بدن کالا نہیں ہے، تو ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس میں جز پر حکم ہے تو اس میں بھی جز پر حکم ہو، اس میں کل پر حکم ہے تو اس میں بھی کل پر حکم ہو. لہذا وہاں کل ہو یہاں جز ہو، ٹکراؤ ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وحدت الاضافت، اضافت بھی ایک ہو. ہم نے کہا زید باپ ہے اور زید باپ نہیں ہے. تو ہم نے کہا زید خالد کا باپ ہے اور یہ کہا زید خالد کا باپ نہیں ہے.
تب نہ ٹکراؤ ہوا. اور ہم نے اضافت بدل دی, زید خالد کا باپ ہے اور حامد کا باپ نہیں, تو اس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ خالد کا ہے, حامد کا نہیں ہے. مگر جب کہیں خالد کا ہے اور خالد کا نہیں ہے تو ایک صحیح ہوگا, یہ کیا ہوگا؟ زید اب لخالد اور زید لیس بن لخالد. یہاں اضافت ایک ہے, تناقض ہو گیا. مگر یہ کہ زید اب لخالد اور زید لیس بن لحامد, کیا ٹکراؤ؟ ہم سب کے باپ ہوں گے. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو جس کا باپ ہے ہم کہ اس کے باپ ہیں, پھر کیوں اس کے باپ نہیں ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو سمجھ میں آ گئی بات نا. وَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ, یہ 8 وحدتیں ان دونوں شعروں میں جمع ہیں. ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ شعر کے اندر جو ہے وہ کچھ اصول کو ذکر کر دیتے ہیں. شعر آدمی آسانی سے یاد کر لیتا ہے, اس میں اختصار بھی رہتا ہے اور وہ سارے اصول بھی اس کو یاد ہو جاتے ہیں. ابھی ایک ایک اس کو گنانا ہو جیسے انہوں نے گنایا ہے تو یاد کرنے میں دقت ہے, مگر شعر آدمی جب یاد کرے گا تو اسی میں 8 اصول بھی یاد ہو گئے. یہ 8 بیان کر دیا کہ نہیں بیان کیا؟ در تناقض 8 وحدت شرط نا, تناقض میں 8 وحدت شرط جانیے. بات میں آگے 8 وحدت شرط نا. کون؟ وحدت موضوع و محمول و مکان. دیکھا, وحدت موضوع, وحدت محمول, وحدت مکان. دونوں قضیہ کا موضوع ایک ہو, دونوں کا محمول ایک ہو, دونوں کا مکان ایک ہو. وحدت شرط و اضافت جزو کل, شرط اضافت جزو کل, قوت و فعلس در آخر زمان. یعنی دونوں قضیہ کی شرط ایک ہو, دونوں قضیہ کی اضافت ایک ہو, دونوں قضیہ کا جز اور کل ایک ہو. قوت و فعل دونوں قضیہ کا ایک ہو, اس میں بالقوہ تو یہ بھی بالقوہ, وہ بالفعل تو وہ بالفعل, وہ جز تو یہ جز, وہاں کل تو یہاں کل, وہاں بالقوہ ہو یہاں بالفعل ہو. کیا ٹکراؤ ہے؟ ہم نائم بالقوہ ہیں اور نائم بالفعل نہیں ہیں. اب کوئی کہے کہ انا نائم اور انا لیسا بے نائم, انا نائم میں بالقوہ لے لیں اور انا لیسا بے نائم میں بالفعل لے لیں, کیا ٹکراؤ ہے؟ در آخر زمان, آخر میں کون؟ زمان, یعنی زمانہ بھی دونوں قضیہ کا ایک ہو. سمجھ گئے؟ گن ڈالو. موضوع محمول مکان 3 ہو گیا, شرط 4, اضافت 5, جزو کل 6, اور قوت و فعل کیا ہو گیا 7, اور زمان 8. ظاہر سی بات جزو کل 1 ہے اور قوت و فعل کیا ہے 1 ہے, یا تو بالقوہ ہے دونوں یا دونوں بالفعل. چلو. فَإِذَا اخْتَلَفَتَا فِيهَا, دونوں قضیہ ان 8 چیزوں میں ایک ہوں, لہذا اگر دونوں قضیہ ان 8 چیزوں میں مختلف ہو جائیں, لم تتناقضا, تو تناقض نہ ہوگا. اس کی مثال اختلاف ہو جائے تو تناقض کیسے؟ دیکھو, زید قائم و عمر لیس بقائم. ہم نے کہا تھا دونوں کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. زید قائم عمر لیس بقائم, موضوع بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اس میں تناقض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تناقض کے لیے ضروری ہے دونوں قضیہ کا موضوع ایک ہو. زید کھڑا ہے عمر نہیں کھڑا, اس میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے زید کھڑا ہو عمر کھڑا نہ ہو. اور دیکھیے, زید قائد و زید لیس بقائم, زید بیٹھا ہے, زید بیٹھا ہے اور زید نہیں کھڑا ہے. یا محمول بدل گیا نا, زید بیٹھا ہے, آپ لوگ بیٹھے ہیں کھڑے نہیں ہیں, کوئی تناقض ہے؟ محمول بدل گیا کہ مگر یہ کہوں کہ میں بیٹھا ہوں اور یہ کہوں میں نہیں بیٹھا ہوں, تناقض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وزید موجود, زید موجود ہے کہاں پر؟ گھر میں. اور زید موجود نہیں ہے یعنی بازار میں, مکان والا ہے نا, مکان کہا تھا کہ نہیں؟ اب ہم یہ کہیں زید مکان میں ہے, زید مکان میں ہے اور زید مکان میں نہیں ہے, تب نہ تناقض ہوگا. اب یہ کہیں کہ زید مکان میں ہے بازار میں نہیں ہے, اس میں کیا ہے؟ مسجد سے بات سمجھ آ گئی؟ تو مکان ایک ہونا چاہیے. جب یہ کہیں گے زید مکان میں ہے اور زید مکان میں نہیں ہے, تب تناقض ہوگا کہ زید مکان میں ہے اور بازار میں نہیں ہے. کیا ٹکراؤ ہے؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ زید نائم اے فی اللیل,
زید لیس بنائم اے فی النہار، زید سو رہا ہے یعنی رات میں، زید نہیں سو رہا ہے یعنی دن میں. کوئی تناقض ہے؟ آدمی رات میں سوتا ہے، دن میں نہیں سوتا ہے. اب ہم یہ کہیں زید رات میں سو رہا ہے اور زید رات میں نہیں سو رہا ہے، تب نہ تناقض ہوگا. ہم نے کہا زید نائم اے فی اللیل و زید نائم اے فی اللیل، زید رات میں سو رہا ہے اور رات میں نہیں سو رہا، تب نہ تناقض ہوا، تب نہ ٹکراؤ ہوا. عزم میں آ گئی. مگر جب یہ کہا رات میں سو رہا ہے اور دن میں نہیں سو رہا تو کوئی ٹکراؤ نہیں. دنیا یہی نہ کرتی ہے، رات میں سوتی ہے دن میں کوئی لوگ رات میں جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں، رات بھر موبائل چلاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے وزید المتحرک الاصابع، وحدت شرط نہ کہا تھا. ہم نے کہا تھا زید متحرک ہے، متحرک الاصابع ہے. کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ وہ لکھ رہا ہو. اور ہم نے کہا زید متحرک نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ نہیں لکھ رہا ہے. ظاہر سی بات، جب لکھے گا تو ہلے گی اور نہیں لکھے گا تو نہیں ہلے گی. شرطیں بدل گئی نا. مگر جب ہم کہیں زید متحرک ہے شرط کتابت کے ساتھ، زید متحرک نہیں ہے شرط کتابت کے ساتھ، تو تناقض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں زید متحرک الاصابع، زید متحرک الاصابع ہے اے بشرط کونہ کاتبا، اپنے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ. وزید لیس بمتحرک الاصابع، اور زید متحرک الاصابع نہیں ہے اے بشرط کونہ غیر کاتب، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کاتب نہیں ہے. اب شرطیں بدل گئی نا دی. جب کاتب اس شرط کے ساتھ کہ وہ کاتب نہیں ہے، غیر کاتب مطلب کیا ہے؟ بشرط کونہ لیس بکاتب. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ مگر کتابت کی شرط کے ساتھ متحرک مانو اور کتابت کی شرط کے ساتھ متحرک نہ مانو، ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر تناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شرط بدلی ہوئی ہے. جہاں متحرک ہے وہاں شرط کتابت ہے، جہاں غیر متحرک ہے وہاں شرط غیر کتابت ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم لکھیں گے تو ہلے گی، نہیں لکھیں گے تو نہیں ہلے گی. بات ذہن میں آ گئی. تو تناقض کے لیے کیا ضروری ہے؟ زید متحرکن میں کہ دونوں کی شرطیں ایک ہوں. ہم یہ کہیں متحرک ہے اور متحرک نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کاتب ہے، تو لکھنے کے وقت وہ ہلے بھی اور لکھنے کے وقت نہ ہلے، ٹکرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چلو. والخمر فی الدن مسکر، مٹکے میں شراب کیا ہے؟ مسکر ہے. مسکر کا مطلب نشہ آور ہے، نشیلی ہے. اے بالقوہ، بس میں گی یعنی بالقوہ مسکر ہے، یعنی مٹکے کے اندر جو مشروب ہے وہ بھی بالفعل نہیں ہے بلکہ بالقوہ ہے. انگور کا شیرہ، گنے کا نچوڑتے مٹکے میں رکھتے ہیں، فوراً تو وہ شراب بن نہیں جاتی ہے، نشہ تو آ نہیں جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ بالقوہ. اس میں کیا ہے؟ نشے کی قوت ہے کہ نہیں قوت ہے؟ اور ہم نے کیا الخمر لیس بمسکر فی الدم، اسی مٹکے کے اندر شراب نشہ آور نہیں یعنی بالفعل. اس میں کیا تناقض ہے؟ ہم نے مٹکے کے اندر وہ انگور کا وہ جوس بھر دیا، مشروب بھر دیا، رس بھر دیا، تو وہ بالقوہ تو مسکر ہے اور بالفعل نہیں. مگر ہم یہ کہیں کہ بالقوہ مسکر ہے اور بالقوہ مسکر نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کیا ہو جائے گا؟ تناقض ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ بات سمجھ گئے نا بھائی؟ آپ جب یہ کہو کہ بالقوہ مسکر ہے اور بالقوہ مسکر نہیں ہے تب نہ ہوگا. ہم نے کہا بالقوہ مسکر ہے اور بالفعل مسکر نہیں ہے. کیا ٹکراؤ ہے؟ کہ اس میں ابھی نشہ آنے کی قوت ہے، بالفعل نشہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ والزنجی اسود ای کلہ، حبشی کیا ہے؟ کالا ہے. حبشی کالا ہے. کیا مطلب؟ اے کلہ، اس کا پورا بدن کالا ہے. ٹھیک. والزنجی لیس باسود ای جزہ، یعنی اس کا باز، اس کا جز نہیں کالا ہے. اعنی اسنانہ، سن کی جمع اسنان یعنی اس کے دانت. اس کے دانت کیا ہے؟ کالے نہیں نہ ہیں. تو اب اس میں ٹکراؤ ہے. پورا بدن کالا ہے اور دانت کالا نہیں ہے. مگر یہ کہو پورا بدن کالا ہے اور پورا بدن کالا نہیں ہے تب نہ تناقض ہوگا. بس میں گی. تو اگر دونوں میں کل پر حکم ہو یا دونوں میں جز پر حکم ہو،
بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اضافت والی، زید ابن اہل بکر، زید بکر ہے یعنی باپ کا، اضافت بکر کی طرف کی، اور زید لیس بابن اہل خالد، زید خالد کا باپ نہیں ہے. اس میں کوئی تناقض ہے؟ کوئی ٹکراؤ ہے؟ بازو میں آگی وہ بکر کا باپ ہے اور خالد کا نہیں ہے. مگر یہ کہ زید بکر کا باپ ہے اور زید بکر کا باپ نہیں ہے، تب تناقض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب جب دونوں کی اضافت ایک ہوگی تب نہ تناقض ہوگا. بکر کا باپ ہے اور بکر کا باپ نہیں ہے، مگر جب اضافت بدل دی، بکر کا ہے باپ اور خالد کا نہیں ہے، اور سمجھ گئے؟ تو تناقض رہے گا. سمجھ رہے سمجھ رہے؟ تو تناقض کے لیے کیا ضروری؟ دونوں کی اضافت ایک ہو. بازی میں آگی انہوں نے دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے یہ شرط رکھا کہ دونوں کا موضوع، دونوں کا محمول، دونوں کا مکان، دونوں کا زمان، دونوں کی شرط، دونوں کا جزء و کل، دونوں کا قوت و فعل، دونوں کی اضافت ایک ہو. اگر یہ سب بدل جائیں گے کہ اس کا موضوع اور اس کا موضوع اور اس کا محمول اور اس کا محمول اور اس کا مکان اور اس کا مکان اور، تو کوئی تناقض نہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ بعضهم اکتفوا، بعض منطقیوں نے 8 وحدت کے بجائے صرف 2 ہی وحدت ذکر کیا ہے. کیا وحدت؟ اکتفا بے وحدتین. بعض منطقیوں نے 2 وحدتوں پر اکتفا کیا. کیا مطلب؟ یعنی 2 قضیہ کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے صرف 2 چیزوں کا ایک ہونا کافی ہے. کون؟ وحدت موضوع اور وحدت محمول. باقی جتنی چیزیں ذکر کیا ہے نا، باقی جتنی چیزیں وہ انہوں نے شرط نہیں رکھی. سمجھ گئے؟ لندراج البواقی فیہما، اس لیے کہ باقی اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ مندرج ہو جائیں گے. باقی اس میں کیا ہو جائیں گے؟ ہاں. آپ نے کہا کہ جب دونوں کا موضوع الگ الگ ہو گیا، دونوں کا بھائی موضوع ایک، جب دونوں کا موضوع الگ الگ ہو گیا تب بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیا کہتے ہیں، دونوں کا محمول جب بدل گیا تب بھی کیا ہے؟ تناقض نہیں ہو. بات میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں باقی چیزیں اس کے اندر کیا ہو جاتی ہیں؟ انہیں دونوں کے اندر مندرج ہو جاتی ہیں. گویا دونوں کا موضوع ایک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں کی شرط، دونوں کی اضافت، دونوں کا مکان، دونوں کا زمان، دونوں کا قوت و فعل، یہ سب کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایک بدل گیا تو گویا وہ موضوع نہیں. بات میں آگی؟ وبعضهم قانعوا بوحدت النسبت فقط، بعض لوگوں نے وحدت نسبت پر قناعت کیا کہ دونوں قضیہ کے اندر موضوع کی طرف محمول کی جو نسبت ہے وہ نسبت کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. لہذا موضوع بدل گیا یا محمول بدل گیا یا شرط بدل گئی یا اضافت بدل گئی تو نسبت ایک نہیں رہی. نسبت کے متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا موضوع، دونوں کا محمول، دونوں کی شرط، دونوں کی اضافت، دونوں کا مکان، دونوں کا زمان سب کیا ہو؟ ایک ہو. تو انہوں نے ایک ہی کو ذکر کیا. تو کچھ لوگ ایک ہی میں سب سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تفصیلاً سمجھانا پڑتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کچھ لوگ اشارے میں سمجھ لیتے ہیں، کچھ کو ایک ایک الگ الگ کر کے سمجھانا پڑتا ہے. لأن وحدتها أي وحدة النسبة مستلزمة لجميع الوحدات. بعض لوگ منطقیوں نے صرف کیا کہا؟ تناقض کے لیے وحدت نسبت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس لیے کہ جب دونوں قضیہ کی نسبت ایک ہوگی تو اب گویا سارے وحدتیں اس میں پالی جائیں گی. موضوع ایک، محمول ایک، سب ہوگا اس میں. لأن وحدتها، اس لیے کہ وحدت نسبت مستلزم ہے ان ساری 8 وحدتوں. بازی میں آگے جب دونوں قضیہ کی نسبت ایک ہوگی تو موضوع بھی ایک ہوگا، محمول بھی ایک ہوگا، مکان بھی ایک ہوگا، زمان بھی ایک ہوگا، اضافت بھی ایک ہوگی، شرط بھی ایک ہوگی، جزء و کل، قوت و فعل سب ایک ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟